یہ کہاں اور میں کہاں، سوئے قطار میں کشم. کہنا حضور میں آپ کی امت کی قطار درست کر رہا ہوں. سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ. یہ بات کہنا حضور جو آپ کی امت آپ کے در اقدس سے دور چلی گئی ہے نا، میں اس کو جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ممتاز قادری تک اور ممتاز قادری سے لے کر امیر المجاہدین تک جو بتائی ہوئی بولیاں ہیں نا، وہ سنا کر واپس حضور کے در پر لے کر آ رہا ہوں. اقبال کہتا کہ دین اگر تک پختہ بے آدابش دی بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہتا یوٹیوبروں کو دین میں پوچھن چلا جائے. ہاں اقبال کہتا انہوں کو پوچھنا چلا جائیں. کہتا انہوں خشکیاں کو نہ پوچھیں. اقبال کس کو پوچھئے؟ کہتا دی بغیرت صحبت اربابش. کہتا دین پوچھنا ہوئی تو داتا نہیں ہے میری دی چوکٹ پہ آ جائیں. خواجہ میری دی چوکٹ پہ آ جائیں. حضرت محدث اعظم دی چوکٹ پہ آ جائیں. حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی دی چوکٹ پہ آ جائیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم دیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، مفتی اعظم پاکستان، ان تمام شخصیات کے ہوتے ہوئے میری لب کشائی بڑا ہی عجیب معاملہ ہے۔ بہرحال مجھے سردار صاحب کا حکم ہوا ہے، میں نے کہا جی نغمہ کو جا، من کو جا، ساز سخن بہانہ اس، میں نے کہا جی مجھے تو کوئی بات آتی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی الفاظ کی ترتیب آتی ہے، نہ مجھ سے اپنے ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے کوئی گفتگو ہو سکے گی۔ تو میں قبلہ علامہ طاہر تبسم صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتائیں میں نے کہنا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو بابا جی کہا کرتے تھے آپ وہی کہہ دیں، تو مجھے اس کے علاوہ کوئی بات آتی بھی نہیں ہے۔ بہرحال نغمہ کو جا، من کو جا، ساز سخن بہانہ سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام راب۔ اقبال کہتا ہے حضور کہاں نعتیں، کہاں کلام، کہاں قافیہ، کہاں ردیف، کہاں شعر، کہاں کلیات، کہاں نظمیں، کہاں غزلیں۔ اقبال کہنے لگا نغمہ کو جا، من کو جا، حضور یہ کہاں اور میں کہاں، سوئے قطار می کشم۔ کہنا حضور میں آپ کی امت کی قطار درست کر رہا ہوں، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام راہ۔ اقبال کہنا حضور جو آپ کی امت آپ کے در اقدس سے دور چلی گئی ہے نا، میں اس کو جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ممتاز قادری تک اور ممتاز قادری سے لے کر امیر المجاہدین تک جو بتائی ہوئی بولیاں ہیں نا وہ سنا کر واپس حضور کے در پر لے کر آ رہا ہوں۔ تو بس میں نے بھی یہی گفتگو کرنی ہے اور چند باتیں آپ علماء سے کرنی ہیں، اور بعد میں میری غلطیاں بھی نہ نکالتے پھرنا، میں کمزور آدمی ہوں، املا کے اعتبار سے بھی، حروف کے اعتبار سے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی مجھے تو نہیں آتا۔ اقبال کہتا ہے اگرچہ سر میں تراشت لیکن کلندری دانت۔ اقبال کہتا ہے میں سر تو نہیں تراشا ہوا لیکن کلندری کے تھوڑے سے رموز جانتا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے میری غلطی نہیں نکالنی، میں آپ سے اتنی بات کرتا ہوں کہ امیر المجاہدین نے ایک دن بیٹھے ہوئے مجھے کہا کہ میاں میں نے الف سے لے کر یا تک سارا دین پڑھا ہے، اور فرمایا میں نے جن سے دین پڑھا ہے وہ سند ہے دین کی، میں نے سارا دین پڑھا، کہا 100% دین پڑھا اور خالص دین پڑھا، اور وہ دین بھی نہیں پڑھا کہ جو چند ٹکڑوں کے پر بیچ کے آیا، اور وہ بھی دین نہیں پڑھا کہ کچھ مسندوں کے عوض بیچ آیا، بلکہ 20 سالہ 22 سالہ نوکری تھی، ایسے موٹے پر دھوتی رکھ کر کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا۔ یہ تو بات بڑی عجیب ہو جائے گی کہ نوکریوں کے پیچھے بھی آپ نے نہیں بھاگنا اور مال کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا، بلکہ وہ آخری وقت میں ہمارے محسن ہیں، میرے تو وہ چچا جان ہے قاری عارف سیالوی صاحب، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا کریں ایک اکاؤنٹ کھلوا دیں، وہ کہتے ہیں آپ کو پینشن دینی ہے۔ فرمایا اگر مولوی خاتم باتیں صحیح نہیں کرتا اور ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو پینشن لینا میرے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ تو میں انہوں نے کہا اچھا آپ پینشن بھی نہ لیں، یوں کریں کہ آپ نے جو نوکری کی ہے، یہ جو جناب پیر مکی علیہ رحمہ کی اور صدقہ اوقاف کی نوکری کی ہے، یہ 18 20 سال 22 سال، یہ ایسا کریں کہ آپ صرف اپنے بیٹے کا شناختی کارڈ دے دیں اور اس کو نوکری پر رکھ دیں گے، نہ آئے تنخواہ ملتی رہے گی۔ بابا جی نے ایسے بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا، فرمایا جہاں اس کا باپ حق بات نہیں کر سکتا، بیٹا اس مسلک پہ جا کر کرے گا کیا؟ تو میں آپ کو بتانے لگا دین بیچنا نہیں ہے، دین آپ کا مول ڈالے گا، دین مول ڈالے گا۔ بابا جی نے کہا میں نے 100% دین پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے پڑھا ہے، لیکن یاد رکھیں میں 10% قوم نے سنایا۔ فرمایا میں قوم نے 10% سنایا، 90% سینے پا کے قبر بڑھ جانا۔ فرمایا عالم دا مطلب یہ نہیں ہوتا جڑی گل پڑھی قوم نو جا کے سنا دیتی۔ فرمایا نہیں عالم دا مطلب یہ ہوتا کہ قوم دے نال وہ گل کرے جس دے نال قوم میں جذبہ اور ولولہ اور دین دی سمجھ ودے، نہ کہ روز روز نویں کٹے کھول کے بیٹھے ہوئے۔ یہ تو پھر عملاً کر کے دکھایا نا، لوگ مولویوں کرتے کرتے کہ جناب جدو اے ہلاکو خان بغداد آیا تے مولوی جناب گٹس مسواک ناپ رہے سن تے جناب جدو ایتھے آئے جناب غرناطہ سکوت ڈھاکا ہویا یا غرناطہ ہویا، اس وقت مولانا حضرات اے مجھ سے جو چٹا وال کرنا چاہیے یا نہیں، اے ناپ رہے سن، اے ترتیب بھی امیر المجاہدین صدیقی تھی۔ فرمایا او تا ساڑھے بزرگ سن، تسی ممکن ہی نہیں کہ وہ اہو جیاں گلاں کرن۔ فرمایا آج 80 صدیاں بعد انہاں دے خادماں کشمیر بھارت جا رہا، تسی ایڈا گھنٹہ سڑکاں تے کھڑے ہو رہے ہو، اسی تے کہندے ہو جاؤ ووری اجے رکھو، اسی ہن جان واسطے تیار ہاں۔ اس واسطے ایک آج بات نہیں، میں یہ نہیں دیکھا کدھر بھی کہ امیر المجاہدین نے اپنے بزرگاں دا
یا اپنی کسی بھی بندے دے عزت اور جناب اس کی قدر و قیمت فرق کرنے واسطے کوئی گل کیتی ہوئے اپنے بزرگوں کی عزت اور بتائی اور دین کی گل بھی بڑی دلیری دے نال کیتی اس واسطے اے نہیں کہ جناب آج تسی پڑھ کے گئے ہو تے کل علامہ فہامہ بن جاؤ اور پھر جناب کسی دی گل سنن واسطے نہ تیار ہو بات کہتا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک بھائی سید دیدار علی شاہ صاحب کو علامہ اقبال کی لینا ہے سی اتنے بڑے جناب وہ بھی جناب آخر زمانے دا جناب ٹیڑا انسان سی لیکن جناب پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے جدو اس کی شکوہ جواب شکوہ تے تربیت کی تھی بابا جی فرمانے پھر اقبال اثر تو لے کے مغرب تک سید دیدار علی شاہ صاحب دے زانوں تے ہاتھ رکھ کے اور اپنا سر رکھ کے روندا رہا اس واسطے کہ بندہ جانا ہونا چاہیے کہ بندے لمے پہ جاندے بندہ ہونا چاہیے گل کرنے والا اے ممکن نہیں کہ تسی آکھو مجھے کوئی کچھ نہ کہے بابا جی فرماندے نو اے اسلام واسطے چلے گا اسلام پہلے کپڑے بھی لوا لے گا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام امتحان تا لیندہ اسلام بندے کچے نہیں لیندہ بھائی اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ مفتی عبدالقیوم ازاری صاحب جب جامعہ نظامیہ تشریف لاری گیٹ لے آئے تو وہ جناب تاریخ جا کے پہلے کچھ ہو ایسا افرادگان کو سارے کو کچھ ہو اسی تا سنی امیر المجاہدین دے بندے کھڑکا کے لیندہ اسلام کچے بندے نہیں لیندہ کچے گھڑے تا مائیاں نہیں لینی ہیں اسلام کچے بندے لے لیندہ اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ کدی بدر اس لے جاندہ کدی احد اس کدی خندق اس کدی مویسج کدی مستلق اس کدی تبوک اس پھر کہنا وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوَن اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ اس واسطے تسی ان میدان عمل جا رہے ہو یہ شیخ نہیں حضرت یہ میخانہ ہے اس واسطے بڑے احتیاط نال بڑے اور اے جو کچھ تسا جناب تانوں پڑھایا گیا اور لکھایا گیا ہے یہ مطلب نہیں کہ کل صبح کسی نویں تحقیق آئی ہوئے کہ انہیں اسلام واسطے نواں کٹا کھولیا ہوئے بالکل ایک بات نہیں ہے اگر اسلام دی عزت نہیں کرا سکتے تو جناب اس کی جناب کسی ایسی گل کا باعث نہ بنا کہ تانوں لوگ دیکھ کے کہن کہ جناب آ رہا بلکہ اسلام دی عزت کا باعث ہے بننا کہ حضرت امام محمد نو بغداد کی گلیاں لوگ دیکھ کے کہندے کہ اگر غلام محمد یہ ہو جاتے آقا محمد کی شان ہونی اس واسطے تسا اسلام کی عزت کا سبب پڑھنا اور انشاءاللہ ہو لیکن جا کے نویں نہیں اگر لوگوں تحقیق آئی ہوئی تو یہ گل طے ہے کہ آج کے دور تحقیق کی لوڑ نہیں امت نو ایک صلاح الدین ایوبی دی لوڑ ہے ایک محمود غزنوی دی لوڑ ہے ایک طارق بن زیاد دی لوڑ ہے ایک یوسف بن تاشفین دی لوڑ ہے اسلام میں انہاں چیزوں دی لوڑ ہے اور اقبال کہتا کہ دین اگر تک پختہ بے آدابش دی بغیرت صحبت اربابش اقبال کہتا یوٹیوبروں کو دین نہ پوچھن چلا جائے اقبال کہتا انہوں کو پوچھنا چلا جائیں کہتا انہوں خشکیاں کو نہ پوچھیں اقبال کس کو پوچھئے کہتا دین بغیرت صحبت اربابش کہتا دین پوچھنا ہوئی تو داتا نہیں میری دی چوکٹ تے آ جائیں خواجہ میری دی چوکٹ تے آ جائیں حضرت محدث اعظم دی چوکٹ تے آ جائیں حضرت مفتی عبدالقیوم ازاری دی چوکٹ تے آ جائیں بس دین واسطے اس واسطے بابا جی کہندے سن میں اے نہیں پڑھیا کہ دین نے کدھر سر چکایا ہوئے کدھر جناب سر ڈھا کے گل کی ہوئے نا اے 313 سن تے سر چک کے گل کی تھی اے مفتی صاحب نے قبلہ نے کہ غزوہ تبوک دا سنایا نا موقع اور جناب حضرت مرارہ بن ربیعہ ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک اے طرح صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک حضور دی بارگاہ اے ہے گل کہ سارا کچھ بندہ جانتا ہوئے لیکن حضور دی بارگاہ آ جاوے تو پھر جواب ہے دینا حضرت کعب بن مالک آئے نا حضور دی بارگاہ عرض آگے کی تھی حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے تبوک وچ حالانکہ کعب بن مالک نے کی کیا ہے سارے علماء واسطے فقہاء واسطے گل سند ہے حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ بڑا گل باز آدمی جا بڑیاں گلاں ہوندیاں بڑا جناب بندے نو پڑھا لینا ایک منٹ کہ یا رسول اللہ بارگاہ تہاڈی یہ کوئی گل نہیں سستی ہو گئی میرے آقا مولا نے فرمایا اٹھ جا کعب تیرا فیصلہ اللہ کرے گا
حضور دی بارگاہ آ گئی کہ حضور میں ایک سیکنڈ اس بندے جناب دائیں بائیں کر لینا، لیکن بارگاہ تو ہٹی ہے، کوئی دوسری گل نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اٹھ جا، اللہ تیرا فیصلہ کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک چلے گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دن بعد حضرت بلال نے حکم دیتا، فرمایا بلال جا کے انہوں نے دروازے تے دستک دیو، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک دے انہوں کو اپنی بیویاں بھی میں کے بھیج دو۔ جدو گئے کہ انہیں جا کے دستک دیتی، انہیں کہا جناب ہن کوئی نواں حکم، انہیں کہا جناب حضور فرمان دے اپنی بیویاں میں کے بھیج دو، اے ہے حضور دا فرماندار۔ انہیں کیا پوچھ کے آؤ کہ طلاق دے کے بھیجنیاں یا میں بھیج دینیاں؟ وہ واپس آئے، انہیں میرے آقا مولا نے فرمایا نہیں نہیں ایویں بھیجنیاں۔ حضرت کعب بن مالک بھارے چند اتنی دیر کیسر روم دا خط آ گیا، اے حضور دی بارگاہ کیسر روم دا خط آیا۔ جدو آپ نے کھول کے پڑھیا کہ انہیں لکھیا سی سنیا تیرے آقا مولا تیرے نال ناراضن، تینوں کیسر روم میں کہنا کہ آ جا حضور دا در چھڑ کے ادھی شہنشاہی دینا، آ جا میرے نال۔ حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھیا تے رون لگ پیا کہ یا اللہ ہن تا معاف کر دے، ہن تا ایمان دا سودا بھی ہون لگ پیا۔ اور وہ خط چک کے کسی تاغ کسی الماری میں ایک جگہ گئے تھے پیچھے تے مینوں جناب خط چک کے لے آئے دکھان لگے، کہنے لگے جناب یہ ملکہ وکٹوریا نے ساڈے دادے نوں دتا سی۔ میں کہنوں چولہے چ پا کوئی حضور دی غلامی والی گل ہے کیا یار؟ میں کیا اگر یہ اعزاز والی گل ہوندی تے کعب بن مالک اس نوں تاغ چ رکھ دے کہ کیسر روم دا خط آیا، تاغ چ نہیں رکھیا، پکڑیا تے جلدے ہوئے تندور چ پایا کہ کدھر دوبارہ بھی ذہن چ خیال نہ آوے کہ حضور دا در چھڑ کے کسی دا خط ہی کھول کے پڑھنا ہو۔ اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، بس حضور نال محبت کرنی اور انے واہ کرنی، سینہ کھول کے کرنی۔ میرا تواڈے علماء نال یہی دستبست عرض ہے، جتھے جاؤ حضور دے دین دی گل کرو اور بڑی وجاہت نال گل کرو۔ ہن تا مسئلہ کوئی نہیں، یہ 2015 تو پہلے گل ایسی کہ لوگ داڑھی اور پگڑی ویکھ کے کہندے سن او جناب مولوی آ رہا، ہن تا کہندے راہ چھڈ جاؤ متھے نہ لگ جائے، پیچھے ہٹ جاؤ حضور دا غلام آ رہا۔ ہاں اس تو پہلے یہ گلاں یہ عرش ہے اور دین عزت والا، دین عزت والا، دین غیرت والا بھی ہے۔ ہاں یہ نعرہ لگتا سی نا عشق محبت عشق محبت، بابا جی فرمایا نعرہ لگری لاؤ عظمت و غیرت عظمت و غیرت۔ ہاں اس واسطے دین غیرت والا بھی ہے، یہ عشق والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے، تعلیم والا بھی ہے، تربیت والا بھی ہے۔ آخر اقبال دی زبان کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔